نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، آج 20 رمضان المبارک ہے اور 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو داماد رسول خلیفہ رابع سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تاریخ شہادت ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی اور زیر سایہ پڑھنے والے صحابی رسول ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بھائی اور بھی ہیں: طالب، عقیل اور جعفر طیار. یہ 3 سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ بنو ہاشم سے تھا. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو پہلے مسلمان ہیں ان میں مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے، اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. عورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ، زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اور بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے. خود علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک یہ قول کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی ہے. السابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے، خلفائے اربعہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسلام کی سربلندی کے لیے جتنی بھی لڑائیاں لڑی ہیں یا اسلام کی تاریخ کے جتنے بھی اہم مواقع ہیں، سب میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار واضح ہے. سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا. اس موقع پر جو انفرادی لڑائی جو لشکر کی سطح سے پہلے ہوتی ہے، جس میں کفار کی طرف سے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید آیا تھا، اور عتبہ نے اپنے مقابلے میں اور اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں
قریش کے خاندان کے لوگوں کو طلب کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حمزہ، سیدنا عبیدہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے موقع پر اپنے دشمن کو پہلے ہی بار میں جہنم واصل کیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دشمن کو جہنم واصل کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کفار کی طرف سے جو تیسرا بندہ تھا، دونوں نے مل کر اس کو قتل کیا تھا، اور اس کے مقابلے میں جو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تاریخ کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ زخمی ہو گئے تھے، اور اسی غزوہ میں اللہ رب العالمین نے ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ سن 2 ہجری میں ہی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا ارادہ ظاہر فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بخوشی قبول فرما لیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس وہ جو زرہ تھی وہ کدھر ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول وہ تو موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس زرہ کو ہی بیچ دو، اور پھر اس کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو بیچ کر کچھ چیزیں اپنے گھر کے لیے خریدیں۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کے موقع پر جب کفار مکہ مسلمانوں کا گھیراؤ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے آس پاس پہنچے، تو انہوں نے خندق کھودی ہوئی دیکھی جو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کھودی گئی تھی، اور یہ لڑائی کا، جنگ کا ایک نیا حربہ تھا جو پہلے عرب کے ہاں نہیں تھا۔ انہوں نے جب اتنی بڑی خندق دیکھی تو حیران ہو گئے کہ ایسا حربہ یا ایسا دفاع پہلے تو ہمارے عربوں میں نہیں تھا۔ بہرحال اس لڑائی میں کفار کی طرف سے مرحب اور حارث یہ دونوں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جہنم واصل ہوئے۔ مرحب جو ہے یہ پہلوان سمجھا جاتا تھا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ 1000 جوانوں کے مقابلے میں اکیلا کافی ہے، یعنی جنگ میں ایسی مہارت رکھنے والا اور ایسا قوی جسم اور طاقت والا انسان تھا مرحب۔ اس نے مسلمانوں کو للکارا، من یبارزنی، میرا مقابلہ کون کرے گا، میرے مقابلے میں کون آئے گا؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے آئے، تو اس نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر ٹالنے کی کوشش کی کہ آپ کی عمر یا تجربہ مجھ سے کم ہے، میں آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے
کہ میں آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اس نے پہلے اپنے بھائی حارث کو بھیجا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حارث کو قتل کیا، پھر یہ میدان میں آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی اسی لڑائی کے اندر قتل کر دیا۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گئے اور ان کو روک دیا گیا اور وفود کی سطح پر مذاکرات شروع ہوئے، 1-2 قافلے آئے لیکن مذاکرات کامیاب نہ ہوئے۔ تیسری دفعہ سہیل بن عمر کو کفار نے مذاکرات کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آنے پر فرمایا کہ سہیل آ گیا ہے، خوشی کا اظہار فرمایا اور یہ امید ظاہر کی کہ اب انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ یہ بندہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بیٹھا، معاہدہ لکھا جانے لگا، مذاکرات کامیاب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتب کے طور پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند فرمایا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر کاتب بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ سہیل کہنے لگا کہ یہ رحمان کون ہے، اس کو تو ہم نہیں جانتے، اللہم بسمک، اس نام سے معاہدہ لکھنا شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے معاہدہ نہ لکھو۔ چنانچہ رحمان کی بجائے اللہ کا نام لکھا گیا، اللہ کا یہ صفاتی نام نہیں لکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اے علی لکھو، یہ معاہدہ کفار مکہ اور اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان لکھا جا رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے فریق ہیں۔ تو وہ پھر بول پڑا کہ ہمارے درمیان جھگڑا ہی اسی بات کا ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ رسول اللہ نہیں ہیں، تو آپ معاہدے میں یہ الفاظ نہ لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی رسول اللہ کے الفاظ معاہدے سے کاٹ دو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ویسے تو یہ حکم ہے کہ الامر فوق الادب، جس انسان کی آپ تعظیم کرتے ہو اگر وہ حکم کرتا ہے تو اس کا حکم بجا لایا جائے گا۔ اس کے حکم میں اگر ظاہری طور پر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو اس کی تعظیم کے خلاف ہے تو وہ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اس نے حکم ہی ایسا دیا ہے، الامر فوق الادب۔ یہاں پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 605 میں پڑھ گئے کہ اگر سہیل سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مان کر رسول اللہ کے الفاظ حذف کروانا چاہتا ہے تو ہم تو اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم ان الفاظ کو کیوں مٹائیں؟ چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھے دکھاؤ یہ رسول اللہ کے الفاظ کہاں لکھے ہوئے ہیں، میں خود اپنے ہاتھ سے ان کو مٹا دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یہ الفاظ مٹائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور غیرت نے یہ گوارا نہ کیا، انہوں نے یہ الفاظ نہیں مٹائے اور کفار کے کہنے کے باوجود یہ الفاظ انہوں نے لکھے رہنے دیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی بھر رہے،
آپ کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مشیر کے طور پر رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے دوسرے انسان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور پھر 35 ہجری کو آپ کو خلافت کا منصب ملا، اور آپ کی خلافت تقریباً 4 سال اور 9 ماہ رہی، اور یہ خلافت کا جتنا بھی دورانیہ تھا سارے کا سارا دورانیہ اکثر جو ہے وہ شورش اور بغاوتوں کی زد میں ہی رہا۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہی جنگ صفین اور جنگ جمل ہوئی۔ جنگ جمل سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین ہوئی، اور جنگ صفین سیدنا علی المرتضیٰ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین ہوئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو عبد الرحمن بن ملجم نے صبح کی نماز کو آتے ہوئے زخمی کیا تھا۔ جب یہ نماز کو آ رہے تھے تو شہید کرنے کے ارادے سے، قتل کرنے کے ارادے سے آپ پر حملہ آور ہوا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا، اور آپ کی جگہ 17 رمضان المبارک کو دوسرے بندے نے امامت کروائی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لایا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمانے لگے کہ اگر میں اسی زخم میں اور اسی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا تو قصاص کے طور پر اس آدمی عبد الرحمن ابن ملجم کو قتل کر دینا، اور بعض کتب کے اندر لکھا ہوا ہے یا ساتھ یہ بھی وصیت فرمائی اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کرنا، اس کی لاش کو نقصان نہیں پہنچانا، صرف قصاصاً اس کو قتل کرنا ہے، اور اگر میں زندہ بچ گیا تو پھر میں خود بہتر سمجھتا ہوں میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ لیکن 4 دن اسی زخم کی حالت میں رہتے ہوئے 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش کر گئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی خلفائے راشدین کا دور بھی امت کا اس پر اجماع ہے کہ صرف 4 خلفاء جو ہیں ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چنانچہ ان کے جانے کے ساتھ ہی خلافت راشدہ کا دور بھی ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ایمانی قوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔